اس کے بعد ایکسپوجر تھیراپی، جس کو سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن بھی کہتے ہیں، کہ آپ اس سچویشن کو فیس کر لیں جو آپ کو ڈرا رہی ہے. شروع میں ہاں بہت زیادہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، لیکن آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو کے ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کو ڈر لگے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے، اس کو سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن بھی کہتے ہیں. جرنلنگ اینڈ تھاٹ ریکارڈز، اپنے تھاٹس کو ریکارڈ کرنا، جرنل کرنا، یہ کوگنیٹیو ریلیف اسٹریٹجیز میں آتا ہے. گائیڈڈ ڈسکوری. گائیڈڈ ڈسکوری کیا ہے؟ گائیڈڈ ڈسکوری ہے کہ باقاعدہ اس چیز میں میننگ فائنڈ کرنا اور یہ ڈسکور کرنا اور اپنے آپ کو خود گائیڈ کرنا کہ یہ چیز ایموشنل انٹیلیجنس کے ساتھ اگر میں سوچوں تو اس کی وجہ یہ ہے، یعنی وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کرنا اور اپنے آپ کو گائیڈ کرنا. اور اسی لیے دیکھیں نا، جیسے حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو کانٹا بھی نہیں چبھتا لیکن اس کے بدلے اس کے کچھ گناہ معاف ہوتے ہیں. تو ریسٹ ایشورڈ، آپ کسی بھی تکلیف سے گزر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر، اور یہ ون ون سچویشن ہے آپ کے لیے. تو اس سے کیا ہوگا؟ صبر کی مزید موٹیویشن آئے گی. پھر ریلیکسیشن، اسٹریس ریڈکشن ٹیکنیکس ہیں جن میں ڈیپ بریتھنگ ہے، مسل ریلیکسیشن اور امیجری ہے. امیجری ایک پاورفل ٹیکنیک ہے، کوگنیٹیو ریلیف اسٹریٹجی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یو امیجن سم تھنگ بیوٹیفل، اینڈ وٹ مور بیوٹیفل دین جنہ. While sleeping you can imagine Jannah, right? While sleeping you can imagine something beautiful as long as it's halal. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو امیجری، اپنے آپ کو سکسیسفل امیجن کرنا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ایک سچویشن میں اچھا امیجن کرنا یا اپنے فیوچر کو بہت اچھا امیجن کرنا، تو یہ بھی سائیکالوجسٹ کہتے ہیں اچھی ٹیکنیک ہے. اس کے بعد فزیکل ریلیف اسٹریٹجیز ہیں. اس میں ایکسرسائز ہے، اسمائلنگ اینڈ لافنگ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اسمائل کرتے تھے اور سب سے زیادہ اسمائلنگ چہرہ تھا ان کا. اور اسمائل پریکٹس کر کے آپ کو پتہ ہے کہ پازیٹیو ایموشنس انسان کے ظاہر ہے وہ بنتے ہیں، اور پازیٹیو ایموشن سے ریلیٹڈ جو کیمیکلز ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کے فائدے ہیں. تو اسمائل کرنا، چاہے دل بھی نہ کر رہا ہو پھر بھی کرنا اسمائل کی پریکٹس، اور یقین کریں اس سے اسٹریس ریلیز ہوتا ہے اور انگزائٹی. کنیکٹ ود ادرس، دوسروں سے کنیکٹ کرنا، جیسے میں نے بہت سی ٹپس بتائیں، کسی بیمار کی تیمارداری کرنا، کسی دوست کے ساتھ کنیکٹ کرنا اور لائٹ موڈ میں ٹاک کرنا. گیٹ انف سلیپ، نیند لینا زیادہ، اور میڈیٹیشن کرنا. یہ ہے فزیکل ریلیف اسٹریٹجیز. اینڈ واٹ بیٹر میڈیٹیشن دین نماز. سبحان اللہ. نماز کو اگر آپ سمجھ لینا کہ سبحان اللہ نماز کتنا بڑا گفٹ ہے اللہ کی طرف سے، تو یہ مور دین انف ہے انشاءاللہ. تو نماز کے بارے میں انشاءاللہ بھی مزید میں آگے جا کے بات کروں گا. پھر نمبر 3 ہے سینسری ریلیف اسٹریٹجیز. سینسری ریلیف اسٹریٹجیز میں یہ فالوئنگ ہے. نمبر 1 مساجنگ، یعنی ایسی اسٹریٹجیز جو کہ سینس، جن کا تعلق ٹچ کے ساتھ ہے، سینسز کے ساتھ ہے آپ کی. مساجنگ ہے اس میں. آبویسلی دیر آر سرٹن پوائنٹس ان دا باڈی جو اسٹریس پوائنٹس ہوتے ہیں، اور آبویسلی اس میں میں کہوں گا کہ ہجامہ بھی ہے، ہجامہ پوائنٹس بھی ہوتے ہیں. وہ بھی انگزائٹی پیشنٹس کے لیے ہجامہ پوائنٹس بھی ہوتے ہیں. اور مساجنگ جو نارمل مساجنگ ہے، ٹیکنگ اے باتھ، کولڈ شاور یا ہاٹ شاور، لسننگ ٹو سم تھنگ ریلیکسنگ جس سے آپ کی انگزائٹی دور ہو. اٹ کوڈ بی اے ریمائنڈر، اے کلپ، اے بیوٹیفل اسٹوری آف سم ون، وغیرہ وغیرہ. ایٹنگ سم تھنگ ٹیسٹی، یو آر سینسنگ اٹ، رائٹ. تو یہ بھی سینسری ریلیف اسٹریٹجیز انہیں کہتے ہیں. پھر آ جاتا ہے جی ایموشنل ریلیف اسٹریٹجیز. چوتھا، ایموشنل ریلیف اسٹریٹجیز میں کیا کیا ہے؟ پازیٹیو تھنکنگ، جس کو کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. لیکن پازیٹیو تھنکنگ، اچھا گمان رکھنا، اچھے پازیٹیو تھاٹس اختیار کرنا. اینڈ لیٹ اسٹارٹ ود اللہ. اللہ کے بارے میں پازیٹیو سوچنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کہنا کہ اللہ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میں اللہ سے پیار کرتا ہوں. فارگیونیس بہت امپورٹنٹ ہے. معاف کرنا دوسروں کو اور اپنے آپ کو معاف کرنا سب سے بڑی بات ہے. لوگ کہتے ہیں نا اللہ مجھے معاف نہیں کر رہا، اصل میں اللہ نے معاف کر دیا ہوتا ہے، ہم خود اپنے آپ کو معاف نہیں کر رہے ہوتے. تو فارگیونیس پریکٹس کرنا اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، تاکہ آپ کی انگزائٹی کم ہو. اور ایک بات یاد رکھیں کہ میں نے بہت دیکھا ہے کہ انگزائٹی کی بہت بڑی وجہ نا حقوق العباد میں کوتاہی ہوتی ہے. ہم نے کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوتی ہے، یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اینڈ پہ کوئی مسئلہ ہو اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو. یعنی مثال طور پہ ہم کسی کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی سے بات کرتے ہوں، یا ہم کسی کے
جو ہے نا وہ رائٹس سنب کر رہے ہیں، یا کسی کے آپ کہہ لیجئے جو ہے نا ہم نے وہ رائٹس کو ضمن کیا ہوا ہے، یا یہ کہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنے میں لگے ہوئے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، تو یہ ہم نے اپنے اینڈ پہ ضرور دیکھنا ہے، خود اپنے آپ کو بھی معاف کرنا ہے، دوسروں کو بھی۔ ٹاکنگ تھیراپی ایموشنل ریلیف اسٹریٹجی ہے، اپنے آپ سے بات کرنا، سیلف ٹاک بہت زبردست چیز ہے، سیلف ٹاک کرنا، تھپکی دینا، ٹھیک ہے نا، ایموشنلی اسٹرانگ کرنا اپنے آپ کو کہ کر لو گے انشاءاللہ، یو کین ڈو اٹ۔ اور ظاہر ہے کہ لوگوں سے بھی، سنسیئر لوگوں سے بھی بات کرنا، کاؤنسلنگ اینڈ تھیراپی، کسی سے کاؤنسلنگ لے لینا، یہ بھی بالکل اس میں آتا ہے۔ جرنلنگ کرنا اور لکھنا بیٹھ کے، اور اس کے علاوہ دیکھیں توکل کا بہت بڑا رول ہے انگزائٹی فائٹ کرنے میں، اور توکل پہ آلریڈی میں لیکچرز دے چکا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں چینل پہ 2 لیکچرز دیے، ایک ہے انڈرسٹینڈنگ توکل اور دوسرا ہے اسٹوریز آف توکل۔ بیلنس ڈائٹ بہت امپورٹنٹ ہے، سننا ڈائٹ اسپیشلی، اس کو جو ہے ریسرچ کریں، واٹ از سننا ڈائٹ، کوشش کریں آپ سننا ڈائٹ زیادہ سے زیادہ کھائیں، اللہ کی طرف سے برکت بھی آئے گی اور اپنی باڈی کو ریسٹ بھی دینا۔ اب ہم انشاءاللہ جی وہ کچھ دعاز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاز، اور 9 ایسی دعائیں ہیں جو حدیث سے ثابت ہے کہ سٹریس اور انگزائٹی کی دعاز ہیں، تو میں آپ کے سامنے باری باری انشاءاللہ وہ دعاز رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، اور حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بہت غمگین ہوتے تھے اور بہت گریف میں ہوتے تھے، سورو اور گریف میں، تو وہ کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم العلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ یہ بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے، تو یہ بہت 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 پاورفل جملہ ہے۔ تو یہ آپ کو کہاں ملے گا؟ یہ آپ کو اذکار ملیں گے، ایک اپلیکیشن ہے حصن المسلم، HISNULMUSLIM، ڈاؤن لوڈ اٹ، اینڈرائڈ میں بھی اویلیبل ہے، اور باقی جو آپ کا آئی فون کا جو iOS ہے وہاں بھی یہ اپلیکیشن اویلیبل ہے۔ اس کے بعد انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بہت ہی سیریس ڈیفیکلٹی آتی تھی تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ بہت ہی خوبصورت، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ یا حی یا قیوم یہ اللہ کے ون آف دی پاورفل نیمز ہیں، اسم اعظم ہے، او دا لیونگ، او دی ایٹرنل، برحمتک استغیث، آئی سیک ہیلپ ان یور گریس۔ تو پریکٹس کریں، ٹھیک ہے، اس جملے کو اور جو اوپر والا۔ تیسرا، ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی سیریس ڈیفیکلٹی ہوتی تھی، اب دیکھیں نا یہ تمام دعائیں ہمارے نبی پڑھا کرتے تھے، تو وہ اپنے سر کو ریز کرتے تھے اسکائی کی طرف، اس طرح سے ہی وڈ ریز his head to the sky and supplicate، اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کہتے تھے سبحان اللہ العظیم، اور پھر when he implored seriously and strongly he would say یا حی یا قیوم، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، دیکھیں اللہ سے کیا محبت تھی اور اللہ پہ کیا توکل تھا انہیں کہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے سبحان اللہ العظیم، اور پھر اسٹرانگلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو امپلور کرتے تھے، اللہ کو بلاتے تھے یا حی یا قیوم۔ یہ بھی ترمذی سے روایت ثابت ہے۔ نمبر 4، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the supplications of distress are، ڈسٹریس کی، انگزائٹی کی یعنی سپلیکیشن ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلی لشأنی کلہ لا الہ الا انت۔ یہ بھی آپ کو حصن المسلم میں مل جائے گی، اور اس کی یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہے او اللہ I hope for your mercy, so give me not over to myself, even for as little as wink of an eye, and set right all my affairs, there is no God but you۔ Very powerful۔ نمبر 5، حضرت آسمہ جو کہ امائس کی جو ہے وہ بیٹی ہیں، آسمہ، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ shall I tell you words that you may say in times of pain and distress، کیا نہ میں تمہیں وہ الفاظ بتاؤں جو کہ تم ادا کر سکتی ہو ایسے اوقات میں جب تمہیں بہت پین ہو، بہت ہی ڈسٹریس ہو، بہت دکھ سے تم گزر رہی ہو؟ وہ ہے
اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. بیوٹیفل. صرف کتنے الفاظ ہیں؟ اللہ اللہ 2، ربی لا اشرک بہ شیئا 5. دیٹس اٹ. یہ اتنے پاورفل یہ سینٹینس ہے، اتنا پاورفل یہ ذکر ہے، اور اس کا مطلب ہے اللہ اللہ مائی لارڈ آئی ایسوسیٹ نن ود یو. اور یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، یہ بھی آپ کو اس ایپلیکیشن میں مل جائے گی. سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جی دا سپلیکیشن میڈ بائی دی کمپینین آف دا فش ذُنُّون، جو مچھلی والا جو بندہ ہے، یعنی کہ حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو بھی مسلمان یہ دعا پڑھے گا تو اس کی دعا قبول کی جائے گی. یہ دعا یہ کر کے جو بھی دعا کرے گا اس کی دعا قبول کی جائے گی. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی بھی میرے بھائی یونس علیہ السلام کی دعا یہ پڑھے گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ اس کے ڈسٹریس کو ریموو کر دے گا. اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی اور اس کے دکھوں کو انشاءاللہ ریموو کر دے گا. نمبر 7، ابن مسعود صلی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، if any servant of Allah afflicted with distress or grief makes this supplication, his supplication will be accepted. اور یہ جو سپلیکیشن ہے اس کو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گا، کیونکہ اس سپلیکیشن پہ باقاعدہ ایک ریسرچ پیپر لکھا گیا ہے. وہ ریسرچ پیپر یقین انسٹیٹیوٹ کا ہے، میں کوٹ بھی کر دیتا ہوں. تو اس ریسرچ پیپر کا نام ہے اسلامک اسپرچویلٹی اینڈ مینٹل ویل بینگ. اس میں جو ماشاءاللہ ریسرچ کرنے والے ہیں، جو رائٹر ہیں، انہوں نے سائیکو اسپرچول انالیسس کیا ہے اس دعا کا فار انگزائٹی اینڈ ڈپریسو سمٹمس. سبحان اللہ، ہیوج ورڈ، اور بہت 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 زبردست انالیسس کیا. تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے یہ دعا کیا ہے؟ یہ دعا ہے اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی. اب میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن سناتا ہوں. سب سے پہلے یہ حدیث، whoever is afflicted with grief or anxiety and depression then he should pray with these words. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس کی ڈپریشن انگزائٹی دور کر دے گا. تو اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ او اللہ، certainly I am your slave. اللہم انی عبدک، اے اللہ بے شک میں تیرا بندہ ہوں، ابن عبدک، اور بے شک میں تیرے بندے کا بندہ ہوں، یعنی تیرا جو میل سلیو ہے، یعنی میرا جو باپ ہے میں اس کا بیٹا ہوں، اور ابن امتک، اور میں بیٹا ہوں تیری فیمیل سلیو کا، یعنی جو میری ماں ہے. ناصیتی بیدک، مائی فور ہیڈ از ان یور ہینڈ، میرا جو 4 لاک ہے اللہ تعالیٰ یہ تیرے حوالے ہے، اور تمام انسانیت کا جو 4 لاک ہے اللہ تیرے حوالے ہے. ماضٍ فی حکمک، یور ججمنٹ اپون می از assured، عدل فی قضاؤک، اینڈ یور ڈکری کنسرننگ می از جسٹ. جو بھی آپ نے میرے لیے فیصلہ کیا وہ بالکل جسٹ ہے، بالکل انصاف پر مبنی ہے. اسألوک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک، اے اللہ I ask you by every name that you have named yourself with. میں آپ کو آپ کے ہر نام کا واسطہ دیتا ہوں. سبحان اللہ، ہر وہ نام جو خود آپ نے اپنے لیے جو ہے وہ بنایا ہے. کتنی جامع بات ہے، کتنی جامع بات ہے. اور فرمایا او انزلتہ فی کتابک، ہر وہ نام جو آپ نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے. اور او علمت احدا من خلقک، ہر وہ نام جو کہ آپ نے اپنی مخلوق کو سکھایا ہے، کسی بھی مخلوق کو سکھایا ہے. او استأثرت بہ فی علم الغیب، اور ہر وہ نام جو آپ نے ہڈن رکھا ہوا ہے، غیب میں رکھا ہوا ہے، یا جس کا صرف آپ کو نالج ہے. سبحان اللہ، امیزنگ. یعنی پھر کوئی بھی نام نہ بچا، ہر نام کا واسطہ دیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دعا کرو عندک
ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ان سارے ناموں کا واسطہ دے کے کیا، کہ اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. ربی کہتے ہیں اسپرنگ کو، رائٹ. اور وہ نور صدری، اور نور بنا دے میرے صدر کا، یعنی میرے چیسٹ کا، میرے سینے کا. وجلاء حزنی، اور اس کو میرے غم کی دعا بنا دے، میرے غم کو دور کرنے والا ایک نسخہ بنا دے قرآن مجید کو. وذہاب ہمی، اور جو ہم ہے جس کو کہتے ہیں نا ایکسٹریم انگزائٹی اور ڈسٹریس، اس کو دور کرنے کی اس کو میرے لیے میڈیسن بنا دے. اللہ اکبر، امیزنگ، ایبسولوٹلی امیزنگ. تو اس میں ہم تھوڑا سا ڈیپ جاتے ہیں کوئکلی. سب سے پہلے دیکھیں جو رائٹر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے اگر ہم پارٹ کو لیں جس میں یہ جو سینٹنس ہے دوبارہ سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک. اس میں سیلف اویئرنیس ہے، اور سیلف اویئرنیس سائیکو تھیراپی کا سب سے پہلا انگریڈینٹ ہوتا ہے کہ آپ کلائنٹ کو اس کی سیلف اویئرنیس دیتے ہیں کہ بھائی تو ہے کون، اور تیرا مقصد کیا ہے، اور تیری آئیڈینٹی کیا ہے. دیکھیں یہ دعا انسان کو آئیڈینٹی دے رہی ہے کہ میں کون ہوں. اے اللہ میں تیرے اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں. نمبر 1 میں تیرا ہوں، یہ آپ کو آئیڈینٹی مل گئی کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور یہ بہت بڑی آئیڈینٹی. اور میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، اور میں تیری بندی کا بیٹا ہوں. اللہ اکبر. سو یہ جو اوور آل سینس آف سیلف اویئرنیس ہے وہ بھی اتنی اسٹرانگ سینس آف اویئرنیس ہے، یہ آپ کو ایک بہت کلیئر ایک آپ کہہ لیں انڈرسٹینڈنگ دے رہی ہے آف یور فنڈامنٹل رول ان دا ورلڈ، کہ بھئی آپ کا رول ہے کیا. آپ کا رول ہے کہ آپ اللہ کے بندے اور بندی ہیں، تو اللہ کی مرضی سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. یہ آپ کو ایک ڈائریکشن مل گئی، اور جب انسان کو ڈائریکشن مل جاتی سبحان اللہ، تو انسان کی کافی انگزائٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اور پھر اس کو بہت ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ٹائم بھی شارٹ ہے. ان شارٹ یہ کہ اس سے ثابت ہوا کہ بندگی میں انسان کا فریڈم ہے، اور اس سے بھی ثابت ہوا کہ نماز اللہ کی بندگی ہے، اور نماز میں پھر کتنا سکون اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیونکہ وہ اللہ کی بندگی ہے آبویسلی. اور ابھی تو آپ نیورو فزیولوجی اور ورشپ پڑھیں کہ ورشپ کے برین پہ کیا امپیکٹس ہیں، اس کے باقاعدہ ریسرچز ہوئی ہیں. میں آپ کو یہ ریسرچ پیپر تو کوٹ کر دیا ہے یقین انسٹیٹیوٹ کا، اسلامک اسپرچویلٹی اینڈ مینٹل بینگ، ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ. خوبصورت، بہت اچھی یہ ریسرچ ہے. آگے چلتے ہیں. تو پہلی چیز سیلف اویئرنیس، اور وہ بھی اسٹرانگ سیلف اویئرنیس، اور اس سے کیا ہوگا، یو ول انڈرسٹینڈ یور رول ان دس ورلڈ. اوکے، اور اس سے انگزائٹی بہت کم ہوتی ہے. اس کے بعد دوسرا جو اس کا حصہ ہے ناصیتی بیدک، کہ اللہ میرا جو ماتھا ہے، میرا جو فور ہیڈ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. ماذن فی حکمک، اور آپ کی جو ججمنٹ ہے وہ ایشورڈ ہے. اللہ وہی ہوگا جو آپ چاہیں گے. عدل فی قضاء، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جو آپ چاہیں گے وہ انصاف پر مبنی. اللہ اکبر. یہ جو ہے ایکچولی افرمیشن ہے ڈیوائن ڈگری کی، اور ڈیوائن جو ڈیسٹنی ہے ہماری، اور یہ بہت ہی پاورفل کانسیپٹ ہے جو انسان کو موو آن کراتا ہے. تو سائیکو تھیراپی میں ایگزسٹینشل تھیراپی یہی ہے نا کہ انسان کو موو فارورڈ کرانے کے لیے ہم نے اس کو میننگ دینا ہے زندگی میں، رائٹ. اور ہم نے اس کو بتانا ہے کہ تم اپنے پرپز کو ساتھ لے کر چلو، اور ہضم کر جاؤ، ڈائجسٹ کر جاؤ اس چیز کو، اور آگے بڑھو، موو فارورڈ کرو، رائٹ. ہم نے میننگ دینا ہے اس کی سفرنگ کو، اس کی پین کو، اس کے پرابلمس کو. تو دین کس طرح سے میننگ دیتا ہے کہ اللہ الحکیم ہے اور اللہ اللطیف ہے. اللہ از ویری سٹل، ایک ایک چیز پہ نظر رکھے ہوئے، اللہ کو ایک ایک ڈیٹیل پتہ ہے. تو اس لیے ٹرسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ اللہ کی ڈگری ہے. اور اس کے بعد تیسرا جو اگر ہم اس کا پورشن، کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ میں تجھے تیرے ہر اس نام سے بلاتا ہوں جو تو نے خود اپنے آپ کو دیا، یا اپنی کتاب میں نازل کیا، یا اپنی کسی مخلوق کو سکھایا، یا تو نے اپنے پاس چھپا کر رکھا ہوا ہے اور غیب میں ہے وہ نام، تو ہر نام سے میں تجھے پکارتا ہوں. سبحان اللہ. یہ اتنی پاورفل تھیراپی ہے کہ ہم اپنے رب کو جان رہے ہیں اور اس کو اس کے ناموں کا واسطہ دے رہے ہیں. اس کے نام پھر 99 نام دیکھیں حدیث میں آتے ہیں، ان ناموں کا واسطہ دے دے کے اللہ کو پکارا جائے تو دیکھیں کتنی امپاورمنٹ ملتی ہے، کتنی. اور اللہ کتنا راضی ہوتا ہے کہ اس بندے کو میرا پتہ ہے،
اور جس کو اللہ کہتا ہے نا اس بندے کو میرا پتہ ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں اس کی دعا قبول کرے. اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتے ہیں کہ واہ یہ بندہ جو ہے مجھے بہت جانتا ہے. تو یہ اصل میں بات ہے, یہ تھیریپی ہے پوری اس دعا میں, اور یہ ہمیں ہوپ فل تھنکنگ کی طرف لا رہی ہے یہ دعا. ٹھیک ہے, ہوپ فل تھنکنگ جو ہے نا اس کو کبھی ڈیٹیل میں آپ پڑھیں گے سائیکالوجی کی نظر سے تو اس میں ایجنسی تھنکنگ اور پاتھ وے تھنکنگ ہوتی ہے. ایجنسی پاتھ وے تھنکنگ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ایک پاتھ وے بنا لیتے ہیں کہ میں نے اس پرابلم کو حل کیسے کرنا ہے, اور ایجنسی تھنکنگ ہے, ایجنسی پیٹرن یا ایجنسی تھنکنگ ہے کہ آپ نے اب یہ دیکھنا ہے کہ اس پاتھ وے پہ چلنے کے لیے مجھے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے, وہ کون سی ایجنسیز ہیں جن کو میں اڈاپٹ کروں. تو ایجنسی تھنکنگ اینڈ پاتھ وے تھنکنگ مل کے ہوپ بنتا ہے. یہ ہوپ کی ڈیفینیشن پازیٹیو سائیکالوجی کے مطابق. تو یہ جو پارٹ ہے, پورشن ہے اکارڈنگ ٹو دی آتھر دعا کا, یہ آپ کو ہوپ دلا رہا ہے کس چیز کا, کہ پاتھ وے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارو, اور ایجنسی کیا ہے اس کی کہ اللہ کو اس کے ناموں سے پکارو. تو اس لیے اس پورشن سے ہوپ آتا ہے انسان میں, اور یہ بہت بڑی سائیکو تھیریپی ہے, رائٹ. اور جو لاسٹ پورشن ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو میرے سینے کی بہار, میرے دل کی بہار بنا دے, اور میرے سینے کی لائٹ بنا دے, اور اس کو بینشر یعنی کہ اس کو میڈیسن بنا دے میرے غم اور میرے ڈسٹریس کا ریلیور بنا دے. تو یہ سبحان اللہ ہمیں اگین ایجنسی پاتھ وے کی طرف لے جایا ایجنسی تھنکنگ کی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ تم نے اب طریقہ کیا اختیار کرنا ہے کہ قرآن مجید جو کہ انسانوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آنے والا پورا ایک کلام ہے, تم نے اس سے رہنمائی حاصل کرنی ہے, اور اللہ سے دعا کر رہے ہو کہ اللہ اس کو میری اس انگزائٹی, ڈپریشن اور یہ جو میری کیفیت ہے اس کو ایک کیور بنا دے میرے لیے. تو سبحان اللہ یہ 4 چیزیں اس کی پوری سائیکو انالیسز اس دعا کی ہوئی ہے, میں نے آپ کو ریفر کیا, ضرور اس کو آپ بھی دیکھیے گا انشاءاللہ. اب ہم واپس آتے ہیں, یہ 7 دعائیں میں نے آپ کو بتا دی. 8ویں جو دعا ہے انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے جب بھی کوئی مشکل آتی تھی کہ اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. یہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے. ٹرانسلیشن, او اللہ دیر از نو ایز ایکسیپٹ وٹ یو میک ایزی اینڈ یو الون کین ٹرن اے ڈیفیکلٹی انٹو ایز. زبردست دعا ہے. اور اسی طرح 9ویں جو میں آپ کے سامنے دعا رکھنے لگا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ ڈیفیکلٹی میں ہوتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ والی دعا پڑھا کرتے تھے, اور وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. اس کی ٹرانسلیشن ہے, او اللہ آئی سیک ریفیوج ان یو فرام گریف اینڈ سیڈنس, فرام ویکنیس اینڈ فرام لیزینس. سبحان اللہ, یعنی انگزائٹی لیڈس ٹو ویکنیس اینڈ لیزینس, فرام مائزرلینس اینڈ فرام کوورڈیس, اینڈ فرام بینگ اوور کم بائی ڈیپٹ اینڈ بینگ اوور پاورڈ بائی مین. ویری 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 کمپریہنسو دعا, بہت ہی جامع دعا ہے. تو یہ 9 دعائیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں. جسٹ ٹو سمرائز, ہم نے انگزائٹی کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا, انگزائٹی اور فیئر کے درمیان ڈفرینس دیکھا, انگزائٹی کے سمٹمس کے اوپر ہم نے بات کی, انگزائٹی کی ٹائپس کے اوپر ہم نے بات کی. ہم نے اس بات کو بھی اکنالج کیا کہ اگر کسی کو بہت ہی سویئر انگزائٹی ہوتی ہے تو میڈیسن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ انگزائٹی کی کچھ بایولوجیکل کازز بھی ہیں, تو کچھ میڈیسنز انگزائٹی کو کیور کرتی ہیں. بٹ اس کا اسپرچول اسپیکٹ کبھی اگنور نہیں کرنا چاہیے. ایون میں نے کہا ویسٹ بھی اب اسپرچول اسپیکٹ کی طرف آ رہا ہے, اور میں نے آپ سامنے اسپرچول اسپیکٹ بہت ڈیٹیل میں رکھا. ہم نے پھر انگزائٹی کا سلوشن سائیکولوجیکل ٹیکنیکس کے مطابق دیکھا, کوگنیٹیو ریلیف اسٹریٹجیز, ایموشنل ریلیف اسٹریٹجیز, سینسری ریلیف اسٹریٹجیز وغیرہ وغیرہ. اور ہم نے جنرل ٹپس بھی دیکھیں چھوٹی موٹی جو انگزائٹی ہے اس کو کیور کرنے کی. اور لاسٹلی ہم نے جو دعائیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت دعائیں, 9 دعائیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں. خصوصاً جو ایک بڑی دعا ہے صحیح البخاری کی, اس کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں دیکھا, اور اس کے حوالے سے ایک ریسرچ پیپر بھی میں نے آپ کو سجیسٹ کیا. اپنا خیال رکھیے, اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیے, اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان مت ہوا کریں. یہ دنیا عارضی ہے, اس دنیا کے بارے میں کلیئر ہوں, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقدیر پر ایمان رکھیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں پڑھیں, اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں,
پازیٹیو سوچا کریں، پازیٹیو تھنکنگ رکھا کریں، اور جو تمام ٹپس میں نے دی ہیں اس پہ عمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، شفا دے۔ اللہ تعالیٰ تمام جو بیمار لوگ ہیں، کسی بھی مشکل کا شکار ہیں، ان کی مشکلیں آسان کریں انشاءاللہ جی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔